بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے درس میں سبق نمبر 88 پیش خدمت ہے۔ موضوع غزوہ حنین ہے۔ آج اس موضوع کا آغاز کیا جاتا ہے۔ حضرات فتح مکہ کے ماہ سوا ماہ بعد 10 شوال المکرم اور سن 8 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا۔ یہ جنگ بھی مجبوراً لڑنی پڑی۔ تفصیلات اس طرح ہیں۔ اسلام کے فتوحات کا دائرہ گویا کہ وسیع ہوتا جاتا تھا، لیکن اہل عرب یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا قبلہ اعظم یعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بے شک وہ سچے پیغمبر ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا تو تمام قبائل نے خود پیش قدمی کی اور اسلام قبول کرنا شروع کیا، لیکن حوازن اور ثقیف پر اس کا الٹا اثر پڑا۔ یہ قبیلہ نہایت جنگجو فنون جنگ سے واقف تھا۔ اسلام کو جس قدر غلبہ ہوتا جاتا تھا، یہ زیادہ مضطر ہوتے جاتے تھے کہ ان کی ریاست اور امتیاز کا خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ اس بنا پر فتح مکہ کے بعد حوازن و ثقیف کے رؤساء نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کی باری ہے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر مشورہ کیا اور آپس میں قرارداد ہو گئی کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک عام حملہ کر دیا جائے۔ اس قرارداد کے مطابق یہ قبائل بڑے زور و شور کے ساتھ خود حملے کے لیے بڑھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ ہر قبیلہ اپنا تمام اہل و عیال لے کر آیا تھا کہ بچے اور عورتیں ساتھ ہوں گی تو ان کی حفاظت کی غرض سے لوگ جانیں دے دیں گے۔ اس معرکے میں اگرچہ ثقیف اور حوازن کی تمام شاخیں شریک تھیں، تاہم کعب اور کلاب الگ رہے۔ فوج کی سرداری کے لیے انتخاب تو مالک بن عوف کا کیا گیا جو قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم تھا، لیکن مشیر کی حیثیت سے درید بن سمہ کو بھی ساتھ لے لیا گیا جو عرب کا مشہور شاعر اور قبیلہ جشم کا سردار تھا۔ اس کی شاعری یا بہادری کے مارکے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں، لیکن اس کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو چکی تھی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ تاہم چونکہ عرب اس کو مانتا تھا اور اس کی رائے و تدبیر پر تمام ملک کا اعتماد تھا، خود مالک بن عوف نے اس سے شرکت کی درخواست کی۔ پلنگ پر اٹھا کر اس کو میدان جنگ میں لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ نے تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی جدرد کو بھیجا۔ وہ جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کئی دن تک فوج میں رہ کر تمام حالات تحقیق کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مقابلے کی تیاری کی۔ رسد اور سامان جنگ کے لیے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ عبداللہ بن ربیعہ جو ابو جہل کے بھائی تھے، نہایت دولت مند شخص تھے، ان سے 30,000 درہم قرض لیے۔ صفوان بن امیہ کو جو مکہ کا رئیس اعظم اور مہمان نوازی میں مشہور تھا لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ جنگ مستعار مانگے۔ اس نے 100 زرہیں ان کے لوازمات پیش کیے۔ شوال 8 ہجری میں اسلامی فوجیں جن کی تعداد 12,000 تھی، اس سر و سامان سے جنگ حنین میں بڑھے کہ بعض صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ لفظ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن بارگاہ ایزدی میں یہ نازش پسند نہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے، لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوجیں بھیجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی سزا یہی ہے۔ فتح کے بجائے وہلے اول میں مطلع صاف تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رفقائے خاص میں کوئی بھی پہلو میں نہ تھا۔ حضرت ابو قتادہ جو شریک جنگ تھے، ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینے پر سوار ہے۔ میں نے عقب سے اس کے شانے پر تلوار ماری جو زرہ کو کاٹ کر اندر اتر گئی۔ اس نے مڑ کر مجھ کو اس زور سے دبوچا کہ میری جان پر بن گئی، لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔ اسی اثنا میں نے حضرت عمر کو دیکھا، پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بولے کہ قضاء الہی یہی تھی۔ شکست کے
مختلف اسباب تھے۔ مقدمۃ الجیش میں جو حضرت خالد کی افسری میں تھا، زیادہ تر فتح مکہ کے جدید الاسلام نوجوان تھے جو جوانی کے غرور میں اسلحہ جنگ پہن کر بھی نہیں آئے تھے۔ فوج میں 2000 ایسے لوگ تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ حوازن تیر اندازی میں تمام عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا۔ کفار نے مارکہ گاہ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا تھا اور تیر اندازوں کے دستے پہاڑ کی گھاٹیوں، کنوؤں اور دروں میں جما دیے گئے تھے۔ فوج اسلام نے صبح کے وقت جب خوب اجالا بھی نہ ہوا تھا حملہ کیا۔ میدان جنگ اس قدر نشیب میں تھا کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے۔ حملہ آوروں کا بڑھنا تھا کہ سامنے سے ہزاروں فوجیں ٹوٹ پڑیں۔ ادھر کمین گاہوں سے تیر اندازوں کے دستے نکل آئے، تیروں کا مہ برسا دیا۔ جو لوگ آگے تھے مقدمۃ الجیش کے ساتھ بے قابو ہو کر پیچھے ہٹا، پھر تمام فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سب لوگ ٹل گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ تیروں کا مہ برس رہا تھا، 12,000 فوجیں ہوا ہو گئی تھیں، لیکن ایک پیکر مقدس ثابت قدم تھے جو تنہا ایک فوج، ایک ملک، ایک اقلیم، ایک عالم بلکہ مجموعہ کائنات تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنی جانب دیکھا، پکارا کہ یا معشر الانصار، آواز کے ساتھ صدا آئی، ہم حاضر ہیں۔ پھر آپ نے بائیں جانب بھی مڑ کر پکارا، اب بھی وہی آواز آئی، ہم حاضر ہیں۔ آپ سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجے میں فرمایا کہ میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ بخاری میں روایت ہے کہ میں پیغمبر ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس نہایت بلند آواز تھے۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو۔ انہوں نے فرمایا، اے گروہ انصار، اے اصحاب الشجرہ بیعت رضوان والے۔ اس پر اثر انداز کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج دفعتاً پلٹ پڑی۔ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش اور گھمسان کی وجہ سے مڑ نہ سکے، انہوں نے زرہیں پھینک دیں، گھوڑوں سے کود پڑے۔ دفعتاً لڑائی کا رنگ بدل گیا، کفار بھاگ نکلے اور جو رہ گئے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ بنو مالک ثقیف کی ایک شاخ تھی، جم کر لڑے لیکن ان کے 70 آدمی مارے گئے۔ جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ مارا گیا تو وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکے۔ شکست خوردہ فوج ٹوٹ پھوٹ کر کچھ اوتاس میں جمع ہوئی اور کچھ طائف میں جا کر پناہ گزی ہوئی، جس کے ساتھ سپہ سالار لشکر مالک بن عوف بھی تھا۔ دریدہ بن سمہ کئی ہزار کی جمعیت لے کر اوتاس میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر اشعری کے ماتحتی میں تھوڑی سی فوج اس کے استیصال کے لیے بھیج دی اور انہوں نے اس علاقے کو، اوتاس کو فتح کر لیا۔ اسیران جنگ کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی۔ ان میں حضرت شیمہ بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ لوگوں نے جب ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا، میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں۔ لوگ تصدیق کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ انہوں نے پیٹھ کھول کر دکھائی کہ ایک دفعہ بچپن میں آپ نے دانت سے کاٹا تھا، یہ اس کا نشان ہے۔ فرط محبت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ان کے بیٹھنے کے لیے خود ردائے مبارک بچھا دی، محبت کی باتیں کی، چند شتر اور بکریاں عنایت فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہ جی چاہے تو میرے ساتھ گھر چل کر رہو اور گھر جانا چاہو تو وہاں پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے خاندان کی محبت سے وطن جانا چاہا، چنانچہ عزت و احترام کے ساتھ انہیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ حضرات، اس محاصرہ اور اس جنگ میں بہت سی مال غنیمت حاصل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کا احاطہ کیا جائے گا اور آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اور اس غزوہ حنین کو ہم آئندہ چند سبقوں میں مکمل کریں گے تاکہ اس جنگ کے تمام پہلو آپ کے سامنے آیا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بلندی درجات کا سامان فرمائے، اور اللہ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔